بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک عبادت خانے پر پھر ایک پوسٹ شائع کیا گیا ہے جس میں بہت بڑی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دینے سے قبل پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو حسنین صاحب کے مخلدین ہیں انہی کے جوابات وہ آ سکتے ہیں، دوسرے حضرات جو جوابات دیتے ہیں ان کو یہ بلاک کر دیتے ہیں۔ اتنے خائف ہیں یہ حقائق سننے سے، یعنی کہ حقائق سننے کی ان میں قوت اور طاقت بھی باقی نہیں رہی، تو چنانچہ یہ جو ان کے مخلدین یعنی حسنین صاحب قبلہ کے مخلدین جو کمنٹس پاس کرتے ہیں، وہ جیسے کہ جو ایک کمنٹ آیا ہے کہ میں سید وحید الدین حیدر یہ چپل کا کاروبار کرتا تھا، اس کے بعد وہاں سے وہ دکان اٹھا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یقیناً چپل کا کاروبار کیا مگر یہ کہ دین کا کاروبار نہیں کیا۔ آپ جس کو مرجع مانتے ہیں وہ لوگ تو دین کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پوچھیں آپ کے عالم دوران سے، یہ ہمارے سیستانی صاحب کا عملیہ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ شریعت کا ماخذ اسلام عزیز کی شریعت غرہ کے فروعی مسائل کا تفصیلی ماخذ بریکٹ قرآن حدیث اجماع عقل سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے، اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو خیر جواب نہیں دے سکتے کیونکہ اندھی تقلید میں ہیں، تو آپ کے یہ مرجع سے پوچھیں کہ یہ اس پر ایک قول معصوم، ایک آیت یا ایک قول معصوم، جیسے حدیث ثقلین ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تمسک اختیار کیے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے دو، تو اسی طرح یہ چار پر ایک قول دیجئے۔ تو چنانچہ اور ایک مخلد ہیں ہمارے حسنین صاحب کے، ان کا کہنا ہے کہ میں انتشار پھیلا رہا ہوں۔ انتشار تو یہ آپ کے مراجع پھیلا رہے ہیں جی۔ اور یہاں ایک بات عرض کروں، ماہ رمضان المبارک کا قرب ہے، تو چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 239 پر ایک مسئلہ ہے جو صوم کے احکامات لکھے گئے ہیں۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اعلی تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر پڑھ رہا ہوں میں، اگر اعلی تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کی سپاری کٹی ہوئی ہو اگر وہ سپاری کی مقدار سے کم تر مقدار داخل کرے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ہم بستری کی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی یہ نیت بھی ہونا ہے، ہم بستری کی ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ یہ اس کا جواب لائیں۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ روزہ سے بھوکے رہنے کا نام ہے؟ آپ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ میں چپل کا کاروبار کرتے کرتے ممبر پر آ گیا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے سک رہے ہیں آپ حضرات۔ الحمدللہ میں مولا کائنات کا ماننے والا ہوں۔ یہاں پر میں دو دلیلیں دوں گا کہ جناب میثم تمار کھجور کا کاروبار کرتے تھے، اور ایک حقیقت ہے کہ مولا کائنات خود جا کر میثم تمار کے ہاں بیٹھتے تھے، اور اگر میثم تمار نہ ہوتے تو مولا کائنات کھجور بیچتے تھے۔ اور پھر میں ان مولا کائنات کا ماننے والا ہوں کہ جو یہودی کے باغ میں زراعت کی ہے، تو چنانچہ آپ لوگ اس کو اپنا امام مان رہے ہیں جو صوفے پہ بیٹھ کر غلط فتوے دیتا ہے، تو یہ فرق ہے۔
تو برائے کرم اگر آپ حضرات میں اگر سننے کی صلاحیت ہے اور اگر قوت سماعت ہے، قوت فہم ہے اور عقل ہے تو یہ کسی کو بلاک مت کریں۔ اب یہ آپ کے چند چاہنے والے ہیں جو بالکل ناواقف ہے کیونکہ اندھی تقلید میں ہیں، تو چنانچہ وہ کیا جانیں۔ اب آ جاؤں اصل مقصد کی طرف کہ جو یہ پوسٹ شائع کیا گیا ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہے ہمارے حسنین صاحب قبلہ و کعبہ سے کہ یہ آپ ہائی کورٹ یعنی عدالت عالیہ میں یہ پیپر وہاں سبمٹ کیوں نہیں کرے، جبکہ جو افتتاح ہوا تو اس میں واضح طور پر آرڈر ہے، اس کو ماسک نہیں ایز پر منشاء وقف۔ جب آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بتانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد ہے، تو پھر وہاں پر کیوں سبمٹ نہیں کرے؟ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے تو، اور اس کو سبمٹ کیوں نہیں کرے اور وہاں پر چیلنج کیوں نہیں کرے ہیں؟ اچھا، یہ آپ لوگوں کی کوشش آج سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیے 1963 کا جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس ہے جی، جس پہ مہر وغیرہ ہے، یہ انتشار آپ لوگ پھیلانا چاہ رہے تھے، چنانچہ اس میں تقریباً یہ 28 مساجد شیعہ کے کہہ کر یہ داخل کیا گیا تھا، جس میں اس کے سیریل نمبر 28 پر عبادت خانے کا بھی ذکر ہے۔ اس کو ماسک ثابت کرنے کی 68 میں بھی کوشش کی گئی ہے، تو چنانچہ ہاں 68 نہیں بلکہ 1963 میں یہ داخل کیا گیا تھا، آپ حضرات کی جانب سے، اصولی حضرات کی جانب سے داخل کیا، جس میں جو مساجد کا ذکر ہے تو اس میں مکہ مسجد ہے، دارالشفا کی مسجد ہے، یہ تمام مساجد کا اس میں ذکر کیا گیا۔ وہیں پر عبادت خانہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جملہ مساجد شیعوں کے ہیں جی۔ تو یہ انتشار آپ لوگ پھیلوانا چاہ رہے تھے یا ایک انتشار ہم پھیلاتے ہیں؟ تو چنانچہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے کہ یہ عبادت خانہ، عیدگاہ اور ماسک اس کی صراحت کرنا ہے، اس کی صراحت کی جائے کہ کیا ہے، تو چنانچہ یہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہنا ہے میرا معروضہ ہے کہ ناظرین حضرات یہ دیکھیں غور فرمائیں کہ یہ 68 کی سروے رپورٹ ہے، 68 کی سروے رپورٹ میں بھی یہاں پر عبادت خانہ لکھا گیا ہے، اس میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح جو 89 کی گزٹ ہے، گزٹ میں بھی عبادت خانہ لکھا گیا ہے، اس میں بھی مسجد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو پیپر بتا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہت ہی گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ، یعنی کہ ہمارے ایک اچھے پرسکون ماحول کو حسنین صاحب یونیورسٹی سے یہاں پر آ کر اس کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے کچھ تقاریر بھی ہیں جو اشتعال انگیز ہیں، جس میں کچھ لوگوں کو مشتعل کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ جو پیپر شائع کیا گیا ہے وہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ وقف نامہ نہیں ہے۔ ناظرین حضرات یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کو ہمارے حسین صاحب قبلہ نے پوسٹ کیا ہے، تو چنانچہ وہاں پر عبادت خانہ لکھا ہے، بریکٹ میں ماسک، مسجد لکھے ماسک۔ حسنین صاحب آپ تو بہت قابل ترین ہیں، آپ اور قابل ترین مجتہدین کی تخلیق کرتے ہیں، بریکٹ کب آتا ہے؟ بریکٹ کون لکھتے ہیں؟ یہ بتائیے آپ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اسی پیپر میں وقف نامے کا ذکر ہے جی، یہ میرے پاس وقف نامہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے، یہ وقف نامہ ہے۔ تو چنانچہ اس وقف نامے میں کہیں بھی کسی مقام پر اشارتاً و کنایتاً، اس سے قبل بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک کہیں پر ماسک لکھا نہیں گیا ہے، یہ واقف نہیں۔ اور اس میں وہ بہرحال اب عدم علم کی بنیاد پر جو دل میں آپ بیچارے کہہ رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا دماغ عقل بالکل منتشر ہو گئی ہے، وہ حقائق
نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. جب سن ہی نہیں سکتے تو سمجھیں گے کیا؟ تو بہرحال اس میں جو ہے نا وقف نامے کا بھی ذکر ہے. میں بتا چکا ہوں کہ یہ وقف نامہ ہے. پھر وہ جو پوسٹ شائع کیے گئے ہیں اسی میں ملگیوں کا ذکر ہے، شاپس کا. پھر اب سوال ہوگا شاپس کہاں ہیں وہاں پہ بتائیے آپ. جب اس کو بتا کر مسجد ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمارا سوال ہے کہ وہاں پر جو ملگیاں تھے 5 وہ ملگیاں کہاں پر ہیں؟ ملگیاں. اور دوسری چیز، اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ جب یہ مسجد جب یہ مسجد تھی تو اس کا پرمیشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ 500 گز، کبھی کہہ رہے ہیں 500 گز یہ مسجد، اگرچہ وہ 500 گز بھی آپ کی نہیں ہے. تو چنانچہ وہ 500 گز یہ میں مسجد کے لیے وقف کیا ہوں. جب یہ وہ مسجد تھی تو پھر یہ الگ سے مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہوں، کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پہ غور کریں آپ. جی بالکل کول آف مائنڈ ہو کر یہ باتوں پہ غور فرمائیں. یہاں کہ جب آپ کا ارادہ تھا مسجد کا تو گھر کا پرمیشن کیوں لیے GHMC سے آپ؟ جی یہ 4 گھروں کا پرمیشن کیوں لیے؟ کہاں تک آپ جواب دے سکیں گے؟ لاجواب ہوئیں گے ہر منزل پر. مگر ابھی بھی آپ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو میں مسجد ثابت کروں. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گی. اور میں جو شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ مطابق قرآن اور حدیث منشاء وقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یقیناً منشاء وقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ آئے دن آپ حضرات کے پاس نئے نئے فتاوے آتے ہیں. ابھی آپ مزید اگر مجھے اسی طرح غیر معقول جوابات دیتے رہیں گے تو میں آپ کے یہ جو مراجع ہیں ان کے فتوے منظر عام پر لاؤں گا. سب رکھا ہوں کتابیں ان کے، ہر ایک کی کتاب ہے میرے پاس، سب کے لاؤں گا اور جو ہے نا عوام کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ کیا کس قسم کے فتوے ہیں. جی کوئی وطیف الدبر اس کو مکروہ قرار دے رہا ہے. یہ حالت صوم کا بھی میں نے مسئلہ سنایا. ایسے کئی ایک مسائل ہیں، یہ سب پورے منظر عام پر لاؤں گا. اگر قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو اس قسم کے فتوے نہ دیے جاتے. بس یہ کہتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں. خدا